رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آگرہ سے انیس احمد سوال کرتے ہیں، والدین کا حق اولاد پر کب تک رہتا ہے، کس عمر تک مقرر ہے؟ انیس میاں، آپ بچے تھے، تھوڑے بڑے ہوئے، بڑھتے بڑھتے آپ جوان ہو گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کے والدین نہیں رہے۔ آپ کتنے ہی جوان ہو جائیں، بوڑھے بھی ہو جائیں، آپ اپنے والدین کے سامنے، پھر بھی آپ اپنے والدین کے بچے ہی رہیں گے۔ اس لیے شریعت نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا کہ والدین کا حق بیٹے پر اس عمر تک رہے گا اور اس کے بعد نہیں رہے گا، ساری زندگی رہے گا۔ آپ کو ان کی فرما برداری کرنا ہے۔ اگر ان کی بات کوئی ایسی ہے جو نامناسب ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں، اب بڑے ہو گئے ہیں، آپ اب سمجھتے ہیں مناسب کیا ہے، نامناسب کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو آپ کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد کو تنہائی میں لے کر بیٹھیں، ان سے کہیں کہ ابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے ایک وقت دیجیے۔ ایسے ہی اپنی ماں سے بھی کہیں، اور پھر بیٹھ کے اپنی پریشانی بتائیں ان کو کہ مجھے کیا پریشانی ہو رہی ہے اور مجھے کیا لگ رہا ہے آپ کے رویے سے۔ ان کو بتلائیں کہ میں آپ کا احترام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خوشی دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے فلاں فلاں رویے مجھے اس کام سے دور کر رہے ہیں، لہذا آپ نظر ثانی کریں اپنے رویے پر۔ تو وہ یا تو اپنی وضاحت کریں گے کہ ہم اس وجہ سے یہ رویہ اختیار کیا ہے، ہم نے تمہاری کوئی غلطی بتائیں، تمہارے طرف سے کوئی غلط فہمی ہو، کسی اور آدمی نے ان کا موڈ خراب کر دیا ہو، ان کا ذہن بھر دیا ہو، ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات ڈال دی ہو تمہاری طرف سے بدگمانی کی کہ آپ کا بچہ ایسا ایسا کر رہا ہے جبکہ حقیقت کچھ بھی نہ ہو، تو غلط فہمی کی بنیاد پر بھی والدین کبھی کبھی بچے سے دور ہو جاتے ہیں اور محبت کا برتاؤ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو وہ برائی سے یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ اپنے والدین کے لیے بچے ہو، چاہے آپ بڑے ہو جاؤ، چاہے آپ بوڑھے ہو جاؤ، اگر والدین موجود ہیں تو ان کے لیے آپ بچے ہی ہو، اور کسی بھی عمر کے حصے میں ان کا حق آپ کے اوپر سے نہیں اترتا۔ ایک حدیث سنا دوں آپ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر والدین آپ سے راضی ہیں تو اللہ آپ کا راضی ہے، اور والدین آپ سے ناراض ہیں اور آپ یہ سمجھیں میں تو بہت نماز پڑھتا ہوں، بہت صدقہ خیرات کرتا ہوں، بہت یہ کرتا ہوں، بہت وہ کرتا ہوں، یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی نہیں ہے۔ اگر آپ والدین کو آپ نے راضی کر لیا، تب آپ اپنے رب کو بھی راضی کر سکتے ہیں، اور والدین ناراض ہیں آپ کے تو آپ کا رب بھی آپ سے ناراض ہے، تو ان کا حق آپ کے اوپر بہت بڑا ہے جس کو آپ ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ سوچ غلط ہے کہ عمر کا کوئی حصہ ایسا بھی آ جاتا ہے جو والدین کا حق اولاد پر سے اٹھ جاتا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق آخری وقت تک رہتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
یہاں دیکھیے عمر کے آخری حصے کا ذکر کیا جا رہا ہے، جب ماں باپ انتہائی بوڑھے ہو گئے، جب کہتے ہیں نا کہ ان کی عقل چل گئی ہے، اب یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، ایسی حالت میں بھی والدین کی کسی بات پر آپ کو اف کرنے کی اجازت آپ کا رب نہیں دے رہا ہے، یہ قرآن ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ ڈانٹو ان کو، وقل لهما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرو تو نرم انداز میں کرو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے ان کے لیے اچھی دعا کیا کرو، یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا۔ تو لہٰذا یہ سوچنا کہ عمر کا کوئی حصہ ایسا بھی آتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری سے یا ان کی سرپرستی سے آپ سبکدوش ہو جاتے ہیں، ان کا حق اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور آپ آزاد ہو جاتے ہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ آج آپ سوچ رہے ہو نا آپ کے والدین ہیں، جب آپ والدین بنو گے اور آپ کی اولاد ہوگی اور وہی سب کچھ کرے گی جو آپ کر رہے ہو، تب آپ کو دھیان آئے گا کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا ہے، تب آپ پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔